میں جو ایک خط لکھا گیا آئی ایم ایف کو عمران خان صاحب کی ایما پر، یہ پاکستان کی جمہوریت کو اور پاکستان کی معیشت کو ڈی ریل کرنے کا ایک اور انہوں نے بہانہ ڈھونڈا ہے۔ ماضی میں ان کی حتی الوسع کوشش رہی ہے کہ معیشت کو غیر مستحکم کیا جائے، اور کہتے ہوتے تھے کہ میں آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا، میں خودکشی کر لوں گا۔ تو ایسی کیا نوبت آئی کہ جس آئی ایم ایف کے پاس جانے کے اوپر آپ خودکشی کو ترجیح دیتے تھے، آج آپ اسی کو خط لکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں الیکشن کا آڈٹ کیا جائے۔ آئی ایم ایف کے پاس ایسی کون سی ایکسپرٹیز ہے کہ وہ الیکشن کے حوالے سے کوئی رائے دے سکیں، یا کون سی ایسی مہارت ہے کہ وہ الیکشنز کا کوئی تجزیہ کر سکیں، کوئی فورینسک رپورٹ بنا سکیں۔ خیبر پختونخوا میں آپ جیت گئے تو وہاں دھاندلی نہیں ہوئی، سندھ بلوچستان اور پنجاب میں آپ ہار گئے تو وہاں پہ دھاندلی کا رونا شروع کر دیا۔ یہ جو میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو کی پالیسی ہے، یہ آپ کے دور معیار کا حصہ ہے کہ آپ نے ہمیشہ یو ٹرن لیے ہیں اور ہمیشہ کوشش کی ہے کہ اپنے ذاتی مفاد کو ترجیح دی جائے اور قومی مفاد کو قربان کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی جماعت نے 9 مئی کے حملے کیے، یہی وجہ ہے کہ آپ کی جماعت کے وزرائے خزانہ نے مل کے ایک سازش کی تھی کہ آئی ایم ایف کو ایک لیٹر لکھا جائے کہ پاکستان کو امداد نہ دی جائے۔ اب بھی آپ چاہتے ہیں کہ ملک پہ سینکشنز لگیں، آپ چاہتے ہیں کہ غربت، بے روزگاری اور مہنگائی میں اضافہ ہو، جو کہ آپ کر کے گئے ہیں۔ ہم تو 2018 میں ایک خود مختار روشن پاکستان چھوڑ کے گئے تھے، مہنگائی 4% تھی، شرح نمو 5.8% تھی۔ تو اب آپ جو آئی ایم ایف کو لیٹر لکھ رہے ہیں، یہ صرف اس لیے لکھ رہے ہیں کہ آپ نہیں چاہتے کہ معیشت مستحکم ہو، اور آپ ماضی میں یہ کام کر چکے ہیں۔ کیا آپ نے لیٹر میں لکھا کہ میں ایک قیدی ہوں اور میرے پہ کرپشن کے کیسز ہیں اور میں کرپشن کے کیسز کا ٹرائل بھگت رہا ہوں اور سزا کاٹ رہا ہوں؟ یہ بھی لکھنا تھا اس کے اندر۔ تو آئی ایم ایف کو آپ کس حیثیت سے لیٹر لکھ رہے ہیں؟ آپ نے ہمیشہ دوغلی پالیسی اپنائی ہے، دورہ معیار اپنایا ہے، ہم اس معیشت کو سنبھالا دیں گے، ایک عام آدمی کی زندگی کو بہتر کریں گے، اور آپ کی ان سازشوں کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ آپ جمہوریت کو بھی ڈی ریل کرنا چاہتے ہیں، آپ معیشت کو بھی تباہ کرنا چاہتے ہیں اور ملک میں تباہی بربادی پھیلانا چاہتے ہیں۔ یہ نہیں ہوگا، ہم مل جل کے پاکستان کو بنائیں گے، اس کی معیشت کو سنواریں گے۔ پیپل پارٹی سے طارق شاہ صاحب اب بات کریں گے۔ شکریہ سر، تھینک یو ویری مچ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ سب کا بہت تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آج آپ یہاں پہ تشریف لائے۔ میں 16th اسمبلی کے جو نو منتخب ارکان ہیں، آج میں ان سب کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے اپنا حلف اٹھایا، اور اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ یہ اسمبلی آئی ہے، یہ اپنا کام اچھی طریقے سے کرے گی، اور انشاءاللہ ایک بہتر اور مضبوط پاکستان آگے جا کے جلد آپ کو نظر آئے گا۔ جیسے ہمارے بھائی عطا طاہر صاحب نے بات کی کہ خان صاحب کا تو کوئی مینڈیٹ ہی نہیں، کس مینڈیٹ کی بنیاد پر وہ یہ خط لکھ رہے ہیں، اور ایک ایسے ادارے کو خط لکھ رہے ہیں جس کے لیے وہ خود فرماتے تھے کہ میں خودکشی کر لوں گا، میں خودکشی کر لوں گا لیکن کبھی ادھر نہیں جاؤں گا۔ اس کے بعد جب انہوں نے گئے بھی تو بہت ہی ٹف شرائط پہ انہوں نے اپنا وہ آئی ایم ایف کا پیکج لیا۔ اتنا ٹف پیکج تھا کہ اس کے اوپر ایک مہنگائی کا طوفان پاکستانیوں پہ برپا ہوا، اور پھر جب انہوں نے خود ہی دیکھا کہ اب ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب ہو جا رہا ہے ان کے خلاف، تو انہوں نے خود اسی جو انہوں نے ہی پیکج انہوں نے سائن کیا تھا، اسی سے وہ خود مکر گئے تاکہ ڈیفالٹ میں چلے جائیں اور ہمارے اوپر اکنامک اور پرابلمس آ جائیں، کرنچز آئیں، کرائسس آئیں۔ تو اب وہی عمران خان جو یہ ساری چیزیں کر چکا، اب ایک بار پھر وہ اٹیمپٹ کر رہا ہے کہ ایک بار پھر وہ آئی ایم ایف کو بیچ میں لائے۔ اب وہ کس حساب سے، کس مینڈیٹ سے، کس اپنے عہدے کے حساب پہ یہ خط لکھ رہے ہیں ہمیں نہیں معلوم، لیکن اس کا جو اس کی وجوہات ہیں وہ صرف ہمیں ایک چیز نظر آتی ہے کہ وہ ایک بار پھر پاکستان کو تکلیفوں کی طرف دھکیلنا چاہتے ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ پی ٹی آئی کی جو حکومت کسی بھی فارم میں وہ اب کے پی کے میں ہے، اور پنجاب میں اور فیڈرل میں وہ آپ کو ٹف ٹائم دیں گے، اور آج بھی ہم نے اس کا عملی مظاہرہ دیکھا۔ اور اب یہ بتائیے کہ آپ ان کے ساتھ کیا سلوک کرنے جا رہے ہیں آئندہ 5 سال میں؟ کیا ان کے فائنینسز روکیں گے؟ کس طرح سے انہیں ڈیل کریں گے؟ بہت شکریہ جی۔ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں مل جل کے اس پارلیمنٹ کو چلانا ہے،
پارلیمان میں ہمیں لوگوں نے منتخب کر کے اس لیے نہیں بھیجا کہ یہاں پہ شور شرابہ کیا جائے. اور دیکھیں اپوزیشن کا حق ہے, جو پرامن احتجاج ہے ان کا حق ہے, انہوں نے کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں ٹھیک ہے, انہوں نے احتجاج کیا, ان کا رائٹ تھا. مگر آگے جب قومی نوعیت کے معاملات آئیں, جس طرح کشمیر کے معاملے پہ عمران خان صاحب نے بیٹھ کے بات نہیں کی, مساق معیشت پہ نہیں کی, تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ پارلیمان ایک با اختیار پارلیمان ہو, یہ عوام کی امنگوں کی ترجمانی کرے, اور یہ عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے اس سائڈ سے بھی آف دا ہاؤس اور اس سائڈ سے بھی سب اپنا کردار ادا کریں کہ ہم نے اس پاکستان کو ترقی کی منازل پر لے کے جانا ہے اور مل جل کے لے کے جانا ہے. تو یہ ہوتا ہے جو ایک پرامن احتجاج ہے, مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ غبار آہستہ آہستہ بیٹھے گا آگے. ویسے اس میں ایک چیز میں بھی ایڈ کرنا چاہتا ہوں آپ کے لیے کہ میرے حساب سے بڑی سینئر اور سیزنڈ اس بار یہاں پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں, جو پارٹیز ہیں وہ سیزنڈ ہیں اور وہ اس بات کو سمجھتی ہیں. پہلے تو میں اپنا ہمارے جو پرائم منسٹر شریف صاحب, ان کو شہباز شریف صاحب کی ہم سپورٹ کر رہے ہیں اور ان کو مبارکباد بھی دیتے ہیں, اور زرداری صاحب کے لیے بھی سپورٹ ملی ہے. ہم آپس میں جو ایک سیٹ اپ بنا ہے وہ ماشاءاللہ ایک اسی لیے بن رہا ہے کہ ہم پاکستان کو مضبوط کرنا چاہ رہے ہیں. دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کی جو سوچ ہے, بس ایک سیکنڈ لوں گا, پاکستان پیپلز پارٹی کی سوچ ہے وہ یہی ہے کہ ابھی ہم اپنی طرف نہیں دیکھ رہے, ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے مل جل کے اس ملک کو اس بحران سے نکالنا ہے, اور اسی وجہ سے ہم ساتھ بیٹھ کے اس بار یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم ان مسئلوں کو حل کریں. بلاول صاحب نے بڑا ایک کلیئر میسج دیا تھا کہ میری لڑائی, میری پولیٹیکل جو سامنے وہ کسی پولیٹیکل سوچ سے نہیں ہے. میری ابھی جو چیلنج ہے وہ ہے مہنگائی سے مقابلہ کرنا ہے, بے روزگاری سے مقابلہ کرنا ہے, اس ملک میں جو فائنینشیل کرنچز ہیں, جو اکنامک کرائسس ہیں, ہمیں اس سے مقابلہ کرنا ہے. بہت اور وہ شکریہ. ہم کرنے میں کریں گے. میرا نام کال ہو گیا ہے. میرا خیال ہے مولانا فضل الرحمان نے جو ہے وہ بائیکاٹ کرنے کی بات کی ہے, پارلیمانی کارروائی کی, تو ان کی کون سی شرائط ہے جو آپ نے؟ دیکھیے مولانا فضل الرحمان صاحب آئے ہیں سائن کرنے کے لیے, جو رول ہے تو ان کو منائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, ان سے بات چیت بھی جاری ہے. تو عمران خان میرا خیال ہے ایریلیونٹ ہیں. ہم نے جو معیشت کے معاملات ہیں اس میں تو اس کا ذکر بھی نہیں کرنا چاہیے نا. انہوں نے کس حیثیت سے لیٹر لکھا یہ پوچھنا میرا حق تھا کہ آپ کیا فائنانس منسٹر ہیں, آپ ایڈوائزر ہیں, آپ چیئرمین FBR ہیں, آپ اکنامک افیئرز ڈویژن کو ہیڈ کرتے ہیں, تو آپ نے کس حیثیت سے خط لکھا یہ پوچھنا ہمارا رائٹ تھا. تھینک یو.